فلولا نصرهم الذین اتخذوا، تو کیوں نہ مدد کی ان کی ان لوگوں نے، ان چیزوں نے، اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ، جن کو انہوں نے الہ بنایا ہوا تھے اللہ کے علاوہ، یہ سوچ کر کے اللہ کے قریب کر دیں گے انہیں، کیوں نہ مدد کی ان کے ان معبودوں نے جن کو انہوں نے الہ بنا رکھا تھا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، اللہ کے تقرب کا ذریعہ، انہوں نے مدد نہیں کی۔ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ تو گم ہو گئے ان سے جب عذاب آیا، وذالک افکہم، اور یہ ہے ان کا جو گھڑا ہوا معاملہ تھا، سارا جھوٹ تھا، وما کانوا یفترون، اور جو معبود انہوں نے گھڑ رکھے تھے یہ انجام ہوا ان کا، گم ہو گئے، کچھ باقی نہ رہا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، اور جب ہم نے پھیر دیا، اب یہ واقعہ آ رہا ہے بڑا خوبصورت ایک، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکلے ہیں، طائف ایک دفعہ آپ گئے تھے مکہ سے، پھر جب وہاں سے واپس آئے ہیں تو آپ بڑے دل گرفتہ تھے، آپ نے کچھ وقت کچھ دن گزارے ہیں اس وادی نخلا میں دوبارہ مکہ جانے سے پہلے۔ تو وادی نخلا میں ایک دن فجر کی نماز کے وقت اللہ کے رسول تلاوت کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جنات کا گزر ہوا وہاں سے، تو انہوں نے پھر غور سے سنا کلام، ایک دفعہ کلام سنا قرآن مجید، ایمان لے آئے، اور پھر واپس اپنی قوم میں چلے گئے مبلغ بن کر، داعی بن کر۔ یہ اس کا ہوا، یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے قرآن سنا، زندگیاں بدل گئیں۔ ہم ساری زندگی ہو گئی سنتے آ رہے ہیں، ایک یہی چیز دل میں نہیں بیٹھی کہ یہ مال دنیا میری نہیں ہے، اللہ کا ہے سب کچھ، یہی نہیں ہم سمجھا سکے اپنے آپ۔ پڑھیں، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، جب ہم نے پھیر دیا آپ کی طرف، نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، جنوں کا ایک گروہ، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہ غور سے سن رہے تھے قرآن، فَلَمَّا حَضَرُوهُ، نہیں سوری، یہ اس کے ساتھ جواب بنائیں کہ ہم نے پھیر دیا آپ کی طرف جنوں کا ایک گروہ تاکہ وہ سنیں قرآن، فلما حضروہ، جب وہ حاضر ہوئے، موجود ہوئے، قالو، تو انہوں نے دوسروں سے کہا، انصتو انصتو، چپ کرو، کوئی کلام پڑھا جا رہا ہے۔ فلما قضی، پھر جب وہ بات ختم ہوئی، تلاوت مکمل ہو گئی، ولوا الی قومہم منذرین، تو وہ پلٹ گئے اپنی قوم کی طرف منذرین بن کر، ڈرانے والے بن کر۔ قالوا یا قومنا، اب آگے ذکر آ رہا ہے، اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں وہ جن جا کر، اے میری قوم، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے ایک کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ تصدیق کر رہی ہے اس کی جو اس سے پہلے کتاب آئی تھی، یہدی الی الحق، اور وہ رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف، والی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف۔ تو یہ محسوس ہوتا ہے حضرت موسیٰ کے دور کے تھے جن، اہل کتاب جن جو تھے، انہوں نے یہ سنا، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اور انہوں نے کہا ہے ہماری قوم، لبیک کہو، دعوت قبول کرو اس اللہ کی طرف بلانے والے کی، وآمنوا بی، اور اس پر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں بچا لے گا دردناک عذاب سے۔ ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو شخص لبیک نہیں کہے گا، قبول نہیں کرے گا، جواب نہیں دے گا اس اللہ کے داعی کو، اس اللہ کے داعی کی پکار پر، فلیس بمعجز فی الارض، تو وہ اللہ کو زمین میں شکست نہیں دے سکتا، ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور اللہ کے سوا اس کے کوئی اولیاء، کوئی دوست، کوئی حامی، کوئی سرپرست نہیں ہوں گے۔ اولئک فی ضلال مبین، ایسے لوگ ہوں گے کھلی گمراہی میں۔ اولم یروا، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ اللہ نے یہ آسمان بنائے، زمین بنائی، ولم یأی بخلقہن، اور وہ تھکا نہیں ہے یہ پیدا کر کے، اس کی کوئی انرجی ایگزاسٹ نہیں ہو گئی، اس کا سارا جو کریٹو پوٹینشل تھا وہ ختم نہیں ہو گیا یہ سب کچھ بنا کے، بلا ولم یأی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتیٰ، وہ قادر ہے اس بات پر کہ زندہ کر دے گا مردوں کو، بلا، کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن لوگ پیش کیے جائیں گے کافر جہنم پہ، جہنم کے سامنے جب پیش کیا جائے گا کافروں کو، أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، پھر ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ یہ جہنم سچی ہے کہ نہیں، ہاں حق ہے کہ نہیں، مانتے نہیں تھے، بتاؤ، قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہاں ہمارے رب کی قسم یہ تو سچ ہے، قال فذوقوا العذاب، پھر اللہ فرمائے گا چکھو عذاب بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کا،
فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اب حکم دیا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، فاصبر، آپ صبر کیجئے، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے صبر کیا تھا ہمارے رسولوں میں سے اولو العزم لوگوں نے، ولا تستعجل لهم، اور ان لوگوں کے معاملے میں جلدی نہ کریں۔ یہ بات آ جاتی ہوگی دل میں کہ اللہ ان کا کیوں نہیں لپیٹ دیتا سارا معاملہ، اللہ نے کیوں ان پہ ابھی معاملہ کھلا چھوڑا ہوا ہے، ولا تستعجل لهم، جلدی نہ کریں ان کے معاملے میں۔ اولو العزم من الرسل، رسولوں میں سے اولو العزم، لفظی ترجمہ یہ ہوتا ہے اولو العزم کا عزم والے، عزم اولو الالباب، ہوش والے، عقل مند، تو اسی طرح اولو العزم عزم والے، اولو الارحام رحمی رشتوں والے، یہ قرآن میں بار بار یہ ٹرم آئی ہے، ٹھیک ہے نا، اولو والوں کا مطلب اردو میں جو ہم لیتے ہیں۔ تو یہ کون سے رسول ہیں اولو العزمی؟ تو اس میں میرے خیال سے اتفاقی ہے امت کے اندر 5 رسول ہیں اولو العزم من الرسل، قرآن میں 2 جگہ ذکر آیا ہے ان کا، 5 کا۔ ایک جگہ تو اس الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا کہ ان سے ہم نے علیحدہ وعدہ لیا، ان 5 سے میثاق غلیظ لیا، یہ سورۃ احزاب کی آیت ہے۔ میں آپ کو آیت سناؤں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، جب ہم نے نبیوں سے لیا میثاق، وَمِنْكَ، اور آپ سے، وَمِن نوح، نوح سے، وَإِبْرَاهِيم، ابراہیم سے، وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مریم، موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم، وَمِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان سے ہم نے لیا بڑا پکا وعدہ۔ یہ 5 رسول، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی 5 کا ذکر آیا ہے سورۃ شورى کے اندر۔ یہ سورت مکی سورت، احزاب مدنی سورت، یہ مکی سورت، اس میں کیا ہے، چلے تو اس میں مکی سورت، اس میں یہ 5 اس طرح سے ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، وہ جو آیت ہے اقامت دین، ایک ہی اقامت دین پورے قرآن میں آیت میں آیا ہے سورہ شورى، اس میں یہ 5 پیغمبروں کا ذکر۔ تو ان 5 کے بارے میں یہ ہے کہ اولو العزم من الرسل، کأنہم یوم یرون ما یوعدون، انہیں یوں معلوم ہوگا اس دن، یرون ما یوعدون، جب وہ دیکھیں گے عذاب جس سے کہ انہیں ڈرایا جا رہا ہے، کہ لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، نہیں رہے وہ دنیا میں مگر دن کی ایک گھڑی، دن کا جو 1 گھنٹہ ہے نا، اس کے گزرتے ہوئے نہیں پتہ چلتا، ہم مصروف ہوتے ہیں کاروبار میں، ملازمت میں، بچوں میں، ادھر گھنٹے کا نہیں، دن کے گھنٹے کا پتہ، تو وہ کل قیامت کو یوں کہیں کہ جیسے دن کی 1 گھڑی 1 گھنٹہ گزارا ہم نے، پتہ ہی نہیں چلا، اتنی جلدی ختم ہو گئی۔ بلاغ، تو مطلب یہ کہ ھذا بلاغ، یہ ہے پیغام جو تمہیں پہنچایا جا رہا ہے، یہ بات بتائی جا رہی ہے، یہ نصیحت کی جا رہی ہے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو بس ہلاک نہیں ہوں گے مگر فاسق ہی۔ جی اب ہے سورت محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت پورے قرآن مجید کے اندر نرالی انداز کی صورت ہے، یہ ان صورتوں میں سے ہے جن کے 2 نام ہوتے ہیں، اس کا ایک نام سورت القتال بھی ہے، قتال لڑائی جنگ، اس کا ایک نام قتال بھی ہے، بالکل نرالا انداز ہے اس کا، یہ شروع کس طرح سے ہوتی ہے، ختم کس طرح سے ہوتی ہے، ان میں وہ کوئی اللہ کے اسماء و صفات نہیں ہے، انہ هو العزیز الحکیم غفور الرحیم، یہ کوئی نہیں، آیتوں کا ختم ہونا وہ بھی اپنی ایک نرالی شان ہے، پورے قرآن میں کسی صورت کا یہ اسلوب نہیں ہے جو اس کا ہے۔ وہ سورہ شروع ہو رہی ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، اس جملوں سے کبھی کوئی صورت شروع نہیں اس طرح سے، کوئی حروف مقطعات نہیں، کوئی تمہیدی بات نہیں، کوئی قرآن کی عظمت نہیں، کوئی ادھر ادھر، وہ کچھ بھی ڈائریکٹ الذین کفروا وصدوا، اور اس کا
زمانہ نزول سورت بقرہ کے بالکل بعد اور غزوہ بدر سے بالکل پہلے۔ غزوہ بدر سے بالکل پہلے نازل ہونے والی سورت ایک سورت بقرہ ہے اور ایک سورت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سورت کا اصل موضوع یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول نے اقدام شروع کر دیا، مدینہ آنے کے بعد مکہ والوں کی طرف سے کوئی شے تاریخ میں ملتی نہیں، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم 8 مہمات بھیجی ہیں، 4 میں خود شامل ہوئے ہیں، اسی لیے انہیں غزوات کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر ہم پہلا غزوہ نہیں ہے، پہلے 4 غزوے ہیں جن میں اللہ کے رسول نے خود شرکت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 سرائے بھیجے ہیں آپ نے، 2 کام آپ نے کیے ہیں۔ یہ جو پہلے غزوات بھیجے ہیں، جہاں جہاں آپ گئے، جس قبیلہ جو راستے میں پڑتا تھا ان کے ساتھ آپ نے معاہدات کیے، یا تو انہیں اپنا حلیف بنایا یا ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ وہ قریش کے ساتھ ہماری لڑائی میں نہ قریش کا ساتھ دیں گے نہ آپ کا ساتھ دیں گے، نیوٹرل کر دیا انہیں، یعنی قریش کی پولیٹیکل آئسولیشن کی، اپنے ارد گرد کے علاقوں میں قبائل میں سیاسی ان کا انفلوئنس کم کیا۔ اور دوسری چیز یہ کی کہ جہاں جہاں سے وہ تجارتی قافلے ان کے گزرتے تھے ان کو تھوڑا بہت تعاقب کیا ان کا، تاکہ پتہ چلے کہ اب تمہاری ہم یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ ان کی لائف لائن کو تھوڑا اپنے کنٹرول میں کیا، ان کو میسج دیا کہ ہم یہ روک دیں گے تمہارا، اور کوئی 1-2 انہوں نے قافلوں کو اس طرح صحابہ کرام کو بھیج کر ان کا مال حاصل کیا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جس کے مقابلے میں پھر وہ آئے لڑنے کے لیے، اور سبب بن گیا ایک وہ وادی نخلا میں جو ہو گیا معاملہ، مسلمانوں کے ہاتھوں وہ مارا گیا، حالانکہ پلان نہیں تھا، اور دوسرا یہ ابو سفیان والے قافلے کی خبر اسے پہلے مل گئی، اس نے بندہ بھیج، تو وہ اصل سبب بن گیا کہ سانپ بل سے باہر نکل آیا۔ اصل انہیں یہ غصہ پیچھے سے ساری باتوں کا تھا۔ تو یہ دراصل جب اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اقدام شروع کیے مدینہ آنے کے بعد، تو اس وقت مدینہ کے اندر جو کچھ لوگ موجود تھے جن کا ایمان ابھی اس درجے نہیں تھا، کچھ شریف لوگ یا کچھ باقی منافق کہہ لیجئے، ان کی طرف سے یہ اعتراض وارد ہوا تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم تو آیا نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مہم جوئی کیوں شروع کر دی، یہ کو کرنے کے کام تو نہیں، مطلب یہ کہ آپ دعوت دیں، آپ لوگوں کو بات بتائیں، سمجھائیں، یہ ہے کام، یہ اس طرح کے یہ اقدام کرنا، یہ لڑائی لڑنا، یہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ تو وہ دوسروں کو بھی اس طرح کی باتیں بیٹھ کے کرتے تھے، اور دلوں کے اندر یہ ایک سوچ اللہ کے رسول کی مخالفت کی پیدا ہو رہی تھی، ان کے کر رہے تھے۔ آپ اس کو بالکل نیچرل سمجھیں کہ مکہ میں جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے تو وہ اسلام قبول کرنے کی قیمت سمجھتے تھے کہ ادھر اگر ہم نے کلمہ پڑھا تو ادھر شترول شروع ہو جانے، گھر والے جدا ہو جانے، بیوی بچے چھن جانے، مال و متاع کچھ نہیں رہنا میرے پاس، میں نے اگر کلمہ پڑھا تو مجھے یہ سب کچھ دینا پڑے گا۔ وہ لوگ ذہنی طور پہ تیار ہوتے تھے تو اسلام قبول کرتے تھے ہر بندہ۔ لیکن جب آپ مدینے آ گئے تو مدینے آنے کے بعد تو پورے مدینہ کے جو قبیلے کا سردار اسلام لے آیا، سارا قبیلہ اسلام لے آیا، انہوں نے اسلام کو اس طرح سے قبول نہیں کیا، بس فیس ویلیو پہ دیکھا اچھی بات ہے، اور پھر سردار کی پیروی کی۔ ٹھیک ہے جناب، جیسے سردار کی کوئی مخالفت آج نہیں لے سکتا، اس وقت کون لیتا، سردار نے قبول کر لیا تو ماشاءاللہ، تو وہ دل کی کیفیت وہ نہیں تھی۔ آپ اندازہ کریں نا، احد میں عبداللہ ابن ابی 300 لوگوں کو چلا گیا لے کر، اتنی تعداد تھی اس وقت بھی مدینہ کے لوگوں میں، اتنی تعداد 300,000 میں سے ہر تیسرا بندہ کیا ہے؟ منافق۔ 300 کی تعداد نکلی، تو شروع میں کیا عالم ہوگا؟ ابھی تو شروع ابھی تو غزوہ بدر ہوا ہی نہیں۔ تو یہ جو لوگ تھے باتیں کرتے تھے، اور وہ بھی کیوں باتیں کرتے تھے کہ اب مدینہ کے اندر 3 یہودیوں کے قبیلے آباد ہیں، ان کی یہودیوں سے پچھلے وقت گہرا تعلق ہے، رشتہ داریاں ہیں، گویا کہ اس طرح کی رشتہ داریاں جیسے کاروباری ہوتی ہیں، اٹھنا بیٹھنا، گپ شپ، دوستیاں، یہ سارا کچھ تھا۔ یہودی اللہ کے رسول کو مانتے نہیں، تو وہ تو ان کے دلوں میں
شکوک و شبہات کے کانٹے چبھاتے رہتے تھے کہ دیکھو یہ کیسے، یہ ان کی صحبت میں وہ اہل علم بھی تھے، یہودی کتاب والے تھے، تو یہ گویا کہ ان کے زیر سایہ نفاق کا پودا پروان چڑھا ہے۔ یہودیوں کے ساتھ جو ان اوس اور خزرجی لوگوں کا جو تعلق تھا، اس کی وجہ سے یہ چیز اور آگے بڑھی۔ تو یہ ان لوگوں کی طرف سے اعتراض تھا، قتال کی ضرورت نہیں ہے، یہ خام خواہ میں فضول حرکتیں یوں شروع ہو رہی ہیں، ان کی لڑائی کی بھلا لڑائی کو بھلی چیز ہے، آپ بیٹھ کے خیر خواہی اچھی بات کہنی ہے، وہ کہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ان کا جواب دیا جا رہا ہے، اسے سورۃ قتال، محمد سورۃ قتال بھی کہتے ہیں۔ پڑھے جی، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمال، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، اللہ نے ان کے سارے اعمال، ساری کوشش ضائع کر دی، کوئی نفع نہیں ہوا انہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا، نیک عمل کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ ایمان لائے اس چیز پر جو نازل کی گئی محمد پر، قرآن پہ یعنی ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم، وہو الحق من ربہم، اور وہ قرآن حق ہے، اس کے رب کی طرف سے ہے، ان کے رب کی طرف، کفر عنہم سیئاتہم، تو اللہ نے دور کر دیا ان سے ان کی برائیوں کو، واصلح بالہم، اور اللہ نے ان کے حالات درست کر دیے۔ دیکھو صحابہ کرام کی شان، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بہتر کی۔ ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس وجہ سے ہے کہ کافروں نے اتباع کی ہے باطل کی، وان الذین آمنوا اتبعوا الحق، اور ایمان والوں نے اتباع کیا حق کا، من ربہم، جو ان کے رب کی طرف سے تھا۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالهم، اور اس طرح مثالیں بیان کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے۔ فاذا لقیتم الذین کفروا، یہ مشکل ترین مقام ہے قرآن مجید کے مشکل مقامات میں سے ہے۔ فاذا لقیتم الذین کفروا، اور پھر جب تم ملاقات کرو کافروں سے، یعنی میدان جنگ میں، جب آمنے سامنے آ جاؤ، جب تلواریں تلواروں سے ٹکرائیں، اس وقت فضرب الرقاب، تو مارو ان کی گردنیں، حتی اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ تم ان کو کچل دو، فشدوا الوثاق، تو پھر ان کو قیدی بناؤ، جب کچل دو ان کو پھر ان کو قیدی بناؤ۔ فإما منا بعد، پھر اس کے بعد اگر چاہو تو احسان کرتے ہوئے چھوڑ دو، وإما فدان، یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، حتی تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار چھوڑ دے، حرب جنگ اپنے اوزار ہتھیار رکھ دے۔ اب یہ جو فریز آیا ہے حتی تضع الحرب اوزارہا، یہ فریز بعد میں رکھا گیا ہے، معنوی اعتبار سے پہلے ہے، کہاں پر؟ فشد الوثاق کے بعد، حتی اذا اسخنتموہم فشد الوثاق حتی تضع الحرب اوزارہا۔ قرآن مجید میں تقدیم و تاخیر ہوتی ہے، قرآن مجید کے آہنگ کی وجہ سے، وہ جو صوتی ایک ربط چل رہا ہوتا ہے کہ یہ فریز یہاں نہیں وہاں تھوڑا آگے کر کے رکھ دیا، کوئی فریز بعد والا اسے پہلے اٹھا کے رکھ دیا، یہ کچھ صوتی آہنگ کی وجہ سے یا اللہ رب العزت کی حکمت کی وجہ سے تقدیم و تاخیر ہوتی ہے۔ یہ فریز آنا یہاں ہے، فشد الوثاق، پھر تم انہیں قیدی بناؤ یہاں تک کہ جنگ اپنا ہتھیار رکھ دے، لڑائی ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد چاہو تو ان کو چھوڑ دو احسان کر کے، چاہے تو چھوڑ دو فدیہ لے کر۔ یہ بعد میں ہے کہ جب جنگ اپنا ہتھیار رکھ دے، لڑائی مک جائے، پھر چھوڑنا ہے۔ لیکن اگر ابھی جنگ جاری ہے تو پھر تم چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کو جوڑیں سورۃ انفال کی اس آیت کے ساتھ کہ اس کے بعد جو غزوہ بدر ہوا، اللہ کے رسول نے 70 قیدی فدیے لے کر چھوڑ دی۔ ہاں، تو میں نے اس وقت بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے آگے کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے یہ بات پہلے نہ آ چکی ہوتی تو جو کچھ تم لوگوں نے کیا ہے اس کے بدلے میں شدید عذاب آتا۔ یہ بات پہلے آ چکی تھی سورۃ محمد میں کہ اس کے بعد اگر چاہو تو احسان کرتے ہوئے چھوڑ دو، چاہے تو فدیہ لے کر چھوڑ دو، لیکن اس وقت کہ جب جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں ججمنٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا سہو ہو گیا، خطا ہو گئی۔ جب جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، آپ نے سمجھا کہ لڑائی ختم ہو گئی۔ دیکھیے لڑائی اور جنگ میں فرق ہے، انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے بیٹل، ایک ہوتا ہے وار۔ وار تو اب شروع ہوئی تھی بدر سے، تو وار بدر تو پہلی بیٹل ہے، اس وار کی جو حق اور باطل کے درمیان شروع ہوئی، 6 سال جاری رہنا تھا، پہلی لڑائی بدر کی تھی۔
اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا کہ لڑائی ختم. اللہ نے فرمایا اللہ کے ہاں جو طے تھا ابھی ختم نہیں، یہاں تک کہ تم انہیں کچل دو پہلے، پھر انہیں قیدی بناؤ، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے، اللہ کا دین غالب آ جائے، تو پھر تم انہیں چھوڑ دو، ویسے ہی چھوڑ دو، احسان کر دو، فدیہ لے کے چھوڑ دو. اب وہ کچھ کر سکتے نہیں ہیں، ابھی تو جنگ شروع ہوئی ہے، تم نے پھر 70 قیدی چھوڑ دیے جو کل پھر لڑنے آئیں گے، اور وہ لڑنے آئے اسی طرح. انفال میں کہا کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کے پاس قیدیوں وہ چھوڑ دے یہاں تک کہ خون ریزی کرے، پہلے زمین کو رنگے ان کے خون سے. وہاں بھی یہی الفاظ تھے یسخنا، یہاں بھی اسخنتموہم، یہاں تک کہ تم انہیں کچل دو پھر انہیں قیدی بناؤ. پھر یہاں وہ ترجمہ کرے حتی تضع الحرب اوزارا، یہاں تک کہ جنگ پھر اپنے اوزار پھینک دے، چھوڑ دے، جنگ مک جائے، ختم ہو جائے، پھر تم ان کو چھوڑ دو احسان کرتے ہوئے یا فدیہ لے کر چھوڑ دو. ذالک، یہ ہے صحیح طریقہ. اب وہ چونکہ اس میں آپشن نکلتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ججمنٹ کی وہ یہ کہ جنگ ختم ہو گئی، یہاں مطلب کہ جنگ ہتھیار چھوڑ دے تو پھر چھوڑ دو تم بھی. اللہ کے مطابق جنگ ختم نہیں ہوئی تھی، جنگ نے تو جاری رہنا تھا 6 سال. جنگ تو ختم ہوئی، غزوہ بدر ہے پہلی لڑائی اس وار کی. آخری لڑائی فتح مکہ. فتح مکہ سے پہلے ابتدائی فتح صلح حدیبیہ کی شکل میں. آپ دیکھیں یہ محمد سورت محمد آئی ہے غزوہ بدر سے بالکل پہلے، وہ جو پہلی لڑائی شروع ہو رہی ہے اس وار کی، اور اس سے اگلی صورت ہے صورت فتح، وہ ہے آخری جو لڑائی وہ ہونی ہے اس سے پہلے. یہ دونوں صورتیں کٹھی آ گئی، محمد اور فتح. ایک ابتدا سے بحث کر رہی ہے، ایک انتہا سے بحث کر رہی ہے. وہ جو وار شروع ہوئی ہے حق اور باطل کی، اس کی ابتدا غزوہ بدر جس سے صورت محمد کی بحث جس سے پہلے آ رہی، اور پھر اس کا جو ہے انتہا اس وار کی ابتدائی تمہید صلح حدیبیہ وہ اس سے بحث کر رہی. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو خود ہی بدلہ لے لیتا ان سے، کافروں سے، مسلمانوں کو لڑاتا ہی نہ. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اللہ اس لیے تمہیں بھی سامنے لے آیا ہے تاکہ تمہاری بھی تو آزمائش ہو نا، تمہارے ایمان کو بھی تو پرکھے. اللہ چاہتا تو خود ہی بدلہ لے لیتا. وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ قتل کیے جائیں اللہ کی راہ میں، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا. سیہدیہم، اللہ ان کو راہ دکھائے گا، آہستہ آہستہ اللہ جنت کی طرف لے جائے گا. ویصلح بالہم، ان کا حال ٹھیک کر دے گا. ویدخلہم الجنت، انہیں داخل کر دے گا کہاں؟ جنت میں. عرف حالہم، جس کی پہچان اس نے کروا دی ہے ان کو کہ یہ جنت ہوگی جس میں تمہیں داخلہ ملے گا. یا اس اصول کو بھی ذہن میں رکھیں جو میں بار بار کہتا ہوں، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ مدد ایسے نہیں کرے، اللہ کی مدد کرنے کی شرط ہے پہلے تم کیا کرو؟ اللہ کی مدد کرو. تمہیں ڈرامے کرتے ہو، بکواس کرتے ہو بیٹھ کے، اللہ کی مخالفت کرنی، اللہ سے لڑائی لڑنی ہے، آواز اٹھا کے بیٹھ. اللہ تمہاری مدد کر، اللہ کی مدد کرے گا، لیکن اصول ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم. ہاں ٹھیک ہے، یہ تو 2 وے ریلیشن ہے. تم منہ موڑ لے گے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہاری؟ تم نے رخ پھیر لیا، اللہ نے بھی رخ پھیر لیا. ان تنصروا اللہ ینصرکم. جی، ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ جواب امر ہے. جواب امر مجزوم ہوتا ہے. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور پھر تمہارے قدموں کو جما دے گا. والذین کفروا فتعصى لهم، اور جنہوں نے کفر کی ہلاکت ہے ان کے لیے. واضل اعمال، اللہ نے ضائع کر دیے ان کے اعمال. ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کرہوا ما انزل اللہ، کہ جو اللہ نے نازل کیا یہ اسے پسند نہیں کرتے، قرآن نہیں پسند انہیں. فاحبط اعمال، اللہ نے اعمال ضائع کر دی. افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں؟ فینظروا، دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے. دمر اللہ علیہم، اللہ نے تباہ و برباد کر دیا ان کو. وللکافرین امثالها، کافروں کے لیے بھی انہی کے مثل ہوگا نتیجہ. ذالک بان اللہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہے مولا الذین آمنوا، ایمان والوں کا. وان الکافرین لا مولا لهم، اور کافروں کے لیے کوئی مولا نہیں، کوئی حامی نہیں، کوئی ناصر نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی مددگار نہیں. ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ داخل کرے گا ایمان والوں کو جنہوں نے نیک عمل کیے. جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں کہ جن کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی.
والذین کفروا، اور یہ جو کافر لوگ ہیں، یتمتعون، یہ اس طرح سے مزے لوٹ رہے ہیں، اس طرح سے کھا پی رہے ہیں اور اس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں، ویاکلون، اور کھا رہے ہیں، کما تاکل الانعام، جیسے جانور کھاتے ہیں۔ والنار مثوی لہم، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ۔ وکأی من قریۃ ہی اشد قوۃ من قریتک التی، کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا، وہ کہیں زیادہ مضبوط تھیں اس بستی سے کہ اے میرے نبی جس نے آپ کو نکلنے پہ مجبور کیا۔ ان مکہ والوں سے کتنی مضبوط تھیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کیا۔ اہلکناہم فلا ناصر لهم، اور ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، ان کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا بس وہ شخص کے جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، واضح ہدایت پر ہو، کمن زین لہ سوء عمل، کیا اس کے جیسا ہو سکتا ہے کہ جس کو اس کے برے عمل شاندار لگ رہے ہوں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اور اس جنت کا حال ایسا ہے کہ جس کا متقین سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، ان میں ہوں گے نہریں ایسے صاف ستھرے پانی کی، غیر آسن، جس میں کبھی بدبو نہیں پیدا ہوگی۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور اس میں نہریں ہوں گی دودھ کی جن کا ذائقہ کبھی بدلے گا نہیں۔ وانہار من خمر، اور اس میں ہوں گی شراب کی نہریں، لذت للشاربین، شاربین کے لیے لذیذ ہوں گی، لذت کا باعث ہوں گی پینے والوں کے لیے۔ وانہار من عسل مصفی، اور ان میں نہریں ہوں گی شہد کی، ایسے صاف کہ جن کا اوپر سے جھاگ اتار لیا گیا ہوگا، صاف شہد بہہ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ومغفرۃ من ربہم، اور بخشش ہوگی ان کے رب کی طرف، نہیں سوری بیچ میں چھوڑ، ولہم فیہا من کل الثمرات، اور ان کے لیے ہوں گے ہر قسم کے میوے وہاں پر۔ ومغفرۃ من ربہم، اور بخشش ہوگی ان کے رب کی طرف سے۔ کمن ہوا خالد فی النار، کیا یہ لوگ جو اتنے مزے لے رہے ہوں گے برابر ہو سکتے ہیں ان کے کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہو آگ میں؟ وسقوا ماء حمیما، اور جنہیں پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی، فقطع امعاءہم، اور وہ کھولتا ہوا پانی کاٹ دے گا ان کی آنتنیوں کو۔ ومنہم من یستمع الیک، اور یہاں سے اب وہ اصل مضمون شروع ہو رہا ہے جس کا میں نے بتایا تھا کہ سورۃ محمد میں جس کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ ان کے دلوں کے اندر یہ بے چینی ہے کہ یہ کیا کام ہو رہے ہیں۔ ومنہم، ان میں سے کچھ ایسے ہیں، یستمع الیک، جو آپ کی بات بڑی غور سے سنتے ہیں، حتی اذا خرجوا من عندک، جب آپ کی محفل سے اٹھ کے جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، تو اہل علم سے جا کے یہ کہتے ہیں، ماذا قال، یہ کیا باتیں اب ہونے لگ گئی ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ اہل علم سے جا کر کہتے ہیں۔ اب اہل علم سے مراد یہ یہودی بھی ہو سکتے ہیں یا مسلمانوں میں بھی زیادہ سلجھے ہوئے سمجھدار، اور یہ کیا باتیں ہیں یار، لڑائیوں والی، سمجھ نہیں آ رہی بات کیا ہے۔ اولئک الذین طبع اللہ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی ہے، اس لیے انہیں سمجھ آ رہی۔ واتبعوا اہواءہم، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ والذین اہتدوا، جنہوں نے ہدایت، جو لوگ ہدایت پر تھے، زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، اللہ نے ان کو ہدایت میں اور بڑھا دیا اور اللہ نے انہیں تقوی عطا کیا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، تو کیا پس یہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس قیامت والی گھڑی کا انت آتی ہے، بغتتاً، کہ وہ ان کے پاس اچانک آ دھمکے۔ فقط جاء اشراطها، اس کی علامات تو پہلے آ ہی چکی ہیں، علامات تو پہلے آ چکی ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو پھر جب وہ آ جائے گی ان کا اس وقت ذکر کرنا، یاد کر لینا کیا فائدہ دے گا ان کو؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تو بس اب جان لیجئے کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور آپ اے میرے نبی اپنے گناہ کے لیے بھی معافی مانگیں۔ میرے الفاظ معاف کیجئے گا، یہ نبی کے لیے زیب نہیں دیتے الفاظ کہ آپ اپنے گناہ کے لیے معافی مانگیں، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ اب ہم ترجمہ یوں کریں گے کہ اے میرے نبی، جو آپ سے کوئی تھوڑا بہت صاحب خطا ہوا اس کے لیے آپ اللہ سے معافی مانگیں۔ اور جو مفسرین بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ذنب، گناہ، صاحب خطا یہ کیا ہوتا ہے، یہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ جو شدت ہے، انٹینسٹی ایمان کی، انشراح قلب، دل جو کھلا ہوا ہے، اس میں ہلکی سی کمی آ جائے تو یہ کیا ہو گئی، یہ خطا ہو گئی۔ ہمیں تو وہ کیفیت نصیب ہی نہیں ہوتی، وہ تو کبھی کبھی زندگی میں کہیں، کبھی کسی مہینے، وہ اللہ کے ساتھ وہ معاملہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی وہ انٹینسٹی، وہ شدت، اس میں تھوڑی سی کہیں کمی آ جائے تو یہ خطا ہو گئی، یہ صاحب، اس کے لیے آپ معافی مانگیں اللہ سے۔ وللمؤمنین والمؤمنات، اور معافی مانگیں آپ مومنین مردوں کے لیے بھی، مومن عورتوں کے لیے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ جانتا ہے تمہارے لوٹ کر جانے کی جگہ، تمہاری جو سرگرمیاں تم آتے جاتے ہو، ومثواکم، اور تمہارا پرماننٹ ٹھکانہ بھی اللہ جانتا ہے۔ ویقول الذین آمنوا، اور کہتے ہیں یہ ایمان والے، لولا نزل سورۃ، کچھ سورت کیوں نہیں نازل ہو جاتی؟ یہ حکم قتال کا، لڑائی کا اللہ ہی حکم دے دیتا، یہ جو کام کیے جا رہے ہیں خود کر رہے ہیں یہ، وہ اللہ حکم ہی دے دیتا۔
فَإِذَا أُنزِلَتْ سورۃ محکمہ، اور پھر جب نازل ہو گئی وہ سورت محکم سورت، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور جس میں ذکر ہے قتال کا، آپ رأیت الذین فی قلوبہم مرض، آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، ینظرون الیک، آپ کی طرف یوں دیکھتے ہیں، نظر المغشی علیہ من الموت، جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو گئی ہو، اب یہ یوں دیکھتے ہیں۔ فَإِذَا فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تف ہے، افسوس ہے ان کے اوپر، طاعۃ، پہلے تو بات ماننا ہے، اطاعت کرو، وقول معروف، ہاں ٹھیک ہے، بھلی بات بھی کرو، مشورہ بھی دو، جو بھی دینا ہے، لیکن اطاعت کے ساتھ۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پھر فیصلہ جب ہو جائے تو فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، تو اس وقت اگر اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو یہ لوگ سچا کر دکھائیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ فَلَعَصَيْتُمْ، جائے منافقوں، اس کے سوا اور تم سے کیا توقع ہوگی کہ ان تولیتم، اگر تم الٹے منہ پھر گئے، ان تفسدوا فی الارض، تو تم فساد مچاؤ گے زمین میں، وتقطعوا ارحامکم، اور آپس میں قطع رحمی۔ اس آیت کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے، دو ترجمے اس آیت کے ان تولیتم کی وجہ سے کیے گئے ہیں۔ پہلا ترجمہ تو یہ سن لیں جو میں نے ابھی کیا ہے، دوبارہ کر، فَلَعَصَيْتُمْ ان تولیتم، پھر اگر تم منہ موڑ لو گے، یعنی لڑائی نہیں لڑو گے، ساتھ نہیں دو گے، ان تولیتم منہ موڑ لو گے، ان تفسدوا فی الارض، تو زمین میں تم فساد مچاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، یا تم فساد پھیل جائے گا زمین میں، اور تم آپس میں رحمی رشتوں کو توڑو گے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تمہیں زمین میں حکومت ابھی مل جائے، اگر تمہیں زمین میں غلبہ مل جائے، ولایت مل جائے، حکومت مل جائے، تو تم زمین میں فساد مچاؤ گے اور آپس میں رحمی رشتے کاٹو گے، ختم کرو گے، توڑو گے۔ یعنی کہ اگر ابھی تمہاری وہ تربیت نہیں ہوئی، ابھی تمہیں اللہ نے آزمایا نہیں ہے، ابھی تمہیں ان مراحل سے نہیں گزارا کہ جن کے نتیجے میں جو چیز ایک مومن کے اندر چاہیے ہوتی ہے وہ پیدا ہو، اس حال میں اگر اللہ تمہیں حکومت دے دے، بغیر لڑائیاں لڑے، بغیر قتال کیے، بغیر یہ آزمائشوں میں سے گزرے، تو تم کیا کرو گے زمین میں؟ فساد مچاؤ گے۔ یہ قتال تم پہ فرض کیا جا رہا ہے، یہ آزمایا جائے گا، یہ تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، ان پھٹیوں سے تمہیں گزرنا پڑے گا۔ اگر تمہیں ایسے ہی حکومت دے دی جائے تو تم زمین میں فساد مچاؤ گے اور رشتے کاٹو گے، توڑو گے۔ یہی زیادہ بہتر لگتا ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ اللہ نے جن پہ لعنت کر دی، فاصمہم، ان کو بہرا کر دیا، واعمی ابصارہم، آنکھیں اندھی کر دی ان کی۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، وہ لوگ کہ جو الٹے پھر گئے ہیں، من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ ان کے سامنے ہدایت تو کھل کر آ گئی تھی۔ الشیطان سول لهم، الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کے لیے یہ ان کا پھرنا، بھاگنا، لوٹ کر چلا آسان بنا دیا۔ واملا لهم، اور ان کے بڑے بڑے لمبے لمبے سلسلے ہیں، پلاننگ ہے دنیا کی، اب وہ ظاہر ہے کیسے چھوڑ کے جان دینے آ جائیں، دنیا کی پلاننگ ہی ختم نہیں ہوتی، اتنے تو ہمارے وہ فیوچر کیریئرز ہیں، بڑے لمبے لمبے سلسلے انہوں نے چلا رکھے ہیں، یہ سب چھوڑ کے کیسے آئیں آپ کے لیے جان دینے؟ آپ کے یہ نہیں آئیں گے۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے کہا ان کو، للذین کرہوا ما نزل اللہ، جنہیں پسند ہی نہیں تھا اللہ نے جو نازل کیا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ ان کو جا کر کہتے ہیں جنہیں قرآن پسند نہیں آتا، ان کو جا کر کیا کہتے ہیں؟ سنطیعکم فی بعض الامر، دیکھیے ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے، ہیں تو صحیح مسلمان، لیکن بعض باتوں میں ہم آپ کے پیچھے چلیں گے۔ سنطیعکم فی بعض، ساری باتیں ان کی نہیں مانیں گے، وہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی ٹھیک ہے، ہم آپ کے پیچھے چلیں گے بعض معاملات میں۔ واللہ یعلم اسرار، اللہ جانتا ہے یہ جو خفیہ میٹنگز کرتے ہیں جا کر۔ فکیف اذا توفتہم الملائکہ، پھر کیا حال ہوگا اس وقت کہ جب روحیں قبض کریں گے ان کے فرشتے، یضربون وجوہہم وادبارہم، ماریں گے ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر۔ ذالک بانہم اتبعوا، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے پیروی کی، ما اسخط اللہ، اس بات کی کہ جو اللہ کو ناپسند ہے، وکرہوا رضوانہ، اور انہوں نے ناپسند کیا اللہ کی رضا کو، فاحبط اعمالہم، تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دی۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا سمجھ بیٹھے ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ ان کے دلوں کے اس خبث کو، اس کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا۔ ولو نشاء لاریناکم، اے میرے نبی اگر ہم چاہتے تو آپ کو دکھا دیں یہ لوگ کون ہیں یہ، فلعرفتہم بسیماہم، اور آپ انہیں ان کے شکلوں سے پہچان لیں۔
وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ ضرور جان لیتے ہیں ان کو، وہ زبان کی جو چاپلوسی ہوتی ہے ان کی، زبان جس طرح یہ چلاتے ہیں ان کی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے، انداز گفتگو سے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تمہارے اعمال کو اچھی طرح جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، ہم تو ضرور آزمائیں گے تم کو، یہاں تک کہ انہوں نے رسول کی مخالفت میں ہی خود کو ڈالے رکھا، من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ ہدایت واضح ہو گئی تھی ان کو، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وسیحبط اعمالهم، اللہ ان کے اعمال برباد کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو بات مانو اللہ کی اور بات مانو اللہ کے رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، ثم ماتوا وهم کفار، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ ایسوں کی بخشش نہیں کرے گا۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، اب تم سست نہ پڑو اور نہ یہ سلامتی کی باتیں کرتے رہو گے، بھلی باتیں کرنے، لڑنا نہیں چاہیے، چھوڑو اب یہ باتیں۔ ولن یأتیکم وانتم الاعلون، غلبہ تمہارا ہی ہوگا، واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ولن یأتیکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب و، دیکھو یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، صرف تماشے کے، اور کیا ہے یہ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لاؤ گے، تقوی اختیار کرو گے، یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ، اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا، وَلَا يَسْأَلْکُمْ أَمْوَالَکُمْ، اور وہ زبردستی تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا، اور اللہ کے رسول نے زبردستی مال نہیں مانگے۔ اتنا بڑا انقلاب برپا کیا، اتنی بڑی تنظیم بنائی، جماعت بنائی، مہمیں چلائیں، زبردستی مال نہیں لیا، کبھی کسی کا مال کنفسکیٹ نہیں کیا، کبھی یہ سوائے ایک غزوہ تبوک کے آخر میں نفیر عام آئی، اس وقت غزوہ کا پکا فتح ہو چکا۔ اس پورے پروسیس میں زبردستی کسی سے مال، بس کہا گیا مال اپنے خرچ کرو، اور تم سے زبردستی مال نہیں مانگتا۔ ان یسألکموھا، اگر وہ تم سے زبردستی مال مانگے، فیحفکم، تو تم فیحفکم، اور تم سے سارے کا سارا مال لے جائے زبردستی کہہ کر، تبخلوا، تم خرچ نہیں کرو گے، کیا کرو گے؟ بخل کرو گے۔ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور اس طرح اللہ ظاہر کر دے گا تمہارے دلوں کے کھوٹ کو، تمہارے دلوں کے خبث کو۔ اگر اللہ تم سے تمہارے مال مانگ لے، فَيُحْفِكُمْ، سارے کا سارا ہی طلب کر لے، فَتَبْخَلُوا، تم کیا کرو گے؟ بخل کرو گے، اور اس طرح اللہ کے مانگ لینے سے کیا ہو جائے گا؟ ظاہر ہو جائے گا تمہارے اندر دل کا کھوٹ، خبث جو تمہارے باطن میں۔ ہاں انتم ہاؤلائی، دیکھو یہ تم ہی ہو، تدعون، تمہیں بلایا جا رہا ہے، تمہیں بتایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ خرچ کرو اللہ کے راہ میں، فمنکم من یبخل، تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں، ومن یبخل، جو بخل کرے گا فانما یبخل عن نفسہ، وہ تو بخل کرے گا اپنی جان کے لیے، اللہ تو تمہیں بڑھا چڑھا کے ریٹرن کرے گا، جو نہیں دے رہا تو اپنی جان پہ بخل کر رہا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، دیکھو اللہ کو تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، اللہ غنی ہے، تم فقیر ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، یہ بڑی پیاری آیت ہے، یہ بڑا پیارا فریز ہے۔ ان تَتَوَلَّوْا، اگر تم پیٹھ موڑ لو گے، اللہ کی طرف رخ نہیں کرو گے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسے۔ تم اگر اللہ کے دین کی مدد نہیں کرو گے، اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں دو گے، اللہ تمہیں ہٹائے گا، کوئی اور لے آئے گا، وہ تمہارے جیسے نہیں، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم۔